الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کریم کے آخر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اف وہ راہ سخلاک، آہ یہ پا شاخ شاخ، اے میرے مشکل کشا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج الحمدللہ ہم محرم کے فضائل کے بارے میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے روز ملک ریم قاضی کے پاس ایک فقیر آ کر عرض گزار ہوا کہ میں ایک بہت غریب اور عیال دار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشوراء کا واسطہ میرے لیے 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجیے۔ قاضی نے ظہر کے بعد آنے کا کہا۔ جب فقیر وقت مقررہ پر آیا تو عصر میں بلایا، وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی بھیج دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ رنجیدہ رنجیدہ ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے عاشوراء کے کچھ فضائل بیان کیے، جسے سن کر اس نے کہا، آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا، اپنی ضروریات بیان کیجیے۔ فقیر نے اسے بھی وہی ضروریات بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گندم، 100 کلو گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیل و عظمت کے واسطے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے، نظر اٹھا کے دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالی شان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا، یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا، اگر تم سائل کی ضروری پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا، اسی لیے اب یہ دونوں محل فلاں غیر مسلم کے لیے ہے۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو غیر مسلم کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1 لاکھ درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے دے دو۔ اور غیر مسلم نے کہا، میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا۔ اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ برادران اسلام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دیں تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں ہی لگا رہا ہو۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ ایک شخص
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنے ہو تو محرم کے روزے رکھو، یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 رمضان المبارک کا آخری عشرہ، نمبر 2 ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ، نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ برادران اسلام، اس مبارک ماہ میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کا عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ یوم عاشورہ کو انبیاء کرام علیہ السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اور نمبر 4 حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن ہے۔ نمبر 5 حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اور نمبر 6 اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 7 عاشورہ کے دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 8 حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ اور نمبر 9 حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ نمبر 10 حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 11 اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا